یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب. اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام, ان کی بیوی سعدہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں. حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا, 3 بچے تھے. حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید. نام یاد رکھیں, بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں. ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے, وہ زید. یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے, بیوی سعدہ ہے. یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے, ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا, مال سب چھین لیا قافلے کا. اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا. ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی. اس قدر درد میں تھی ماں. جان تو بچ گئی, 2 بچے بھی بچ گئے, لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا. مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی, پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید. ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا, عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا. اس وقت یہ غلامی کا دور تھا, لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے. وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا, غلام کی حیثیت سے بیچ دیا. آگے میں بتاتا ہوں. یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا. واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا, اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور, اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا. اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں. اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا. اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے. ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں, بہت روتے تھے بہت. ماں بھی دن رات روتی, باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے, اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے. زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل. یہ اشعار میں گنگناتے تھے, روتے تھے. اور زید کا کیا ہوا, عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا. خریدا کون, حکیم بن حزام, جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے. یہ لے کر کے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا, بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا. حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے, اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی. اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا, ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا, بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا. ہوا کیا, ایک دن آفتاب رسالت, ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے, اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا. پوچھا حضرت خدیجہ سے, کہا کہ یہ غلام عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے. حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو, میرے حوالے کر دو. حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو, حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو. اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے. کے بعد محبت بھی ایسی دی, ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی. جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے, بڑے ہو گئے, یہاں تک کہ 16 سال کی عمر تھی. ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا, اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے. ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے, اس کے اشعار تو سنو. لوگ سن کر کے رو رہے تھے, یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گم گشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے. یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی, اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا. بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا, پہچان لیا, یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے. اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام, کہا زید. باپ کا نام حارثہ, کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑے جا رہے یمن میں. زید سے کہا تجھے پتہ ہے
تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا. تیری ماں صحراؤں میں آواز دیتی ہے, پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے. ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنی بڑی بات تھی. میرے عزیزوں, سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے. زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں, اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں, انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہاں مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں, اس سے بہتر جگہ میں ہوں. یہ بنو کلب خاندان گیا یمن, جا کر کے باپ سے کہا, حارثہ سے اور سعدہ سے, خبر تمہارے لیے اچھی لائے, تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے, غلام بنا کر لوگوں نے بیچا, لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے, ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا. باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے, اس کی ماں سے پوچھو, ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا. دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے. مکہ آئے, جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا, حضور پاک مل گئے تو دھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے یتیموں کے والی ہیں, آپ کا دل بہت بڑا ہے, مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے, برسوں سے اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے, میں اور میری بیوی تڑپتے ہیں, صحراؤں میں آواز دیتے ہیں. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا, برسوں ہو گئے تھے, لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے. حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کہا زید اس کا نام ہے, میرا نام حارثہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا. حضور جس سے خود محبت کرتے ہو, حضور جس سے محبت کرتے ہو, باپ نے پوچھ لیا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں ایک باپ کے کلیجے سے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا, ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا, لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلایا جائے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. میں زید کو بلاتا ہوں. غلام تھے اس وقت, حضرت زید کو بلایا گیا اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے. جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا, ماں کو دیکھا, ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا زید مل گیا, ہمارا زید مل گیا. لیکن کمال کی بات میں دیکھتا ہوں ایسی دیوانگی پوری دنیا میں نہیں ہے. زید نے دیکھا اپنے ماں اور باپ کو, لیکن اسی وقت اپنی آنکھیں جھکا لی اور حضور کی طرف کر لیا. کہا نہ, ادھر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضور نے دیکھا کہ زید ماں باپ کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو, جو رو رو کر کے برا حال کر چکے ہو. حضور نے زید سے کہا پہچانتے ہو؟ کہا ہاں حضور یہ میرے باپ ہیں اور یہ میری ماں ہے, یہ میرے چچا ہیں. حضور نے فرمایا پھر ملتے کیوں نہیں ہو؟ کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ملوں گا, برسوں کا بچھڑا ہوا جوان ہے, آپ اجازت دو تو میں ملوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے. جیسی گئے اس منظر کو جو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزوں, ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ماں لپٹ کر کے اپنے بچے کو ہر جگہ چوم رہی ہو, باپ سینے سے لگا کر کے دھاڑے مار کر رو رہا ہو. پہلے تو غش کھا کر گر گیا تھا, پھر افاقہ ہوا, یہ دردناک منظر تھا. اس کے بعد زید بن حارثہ کو کیوں نہ تکلیف ہو, غم کیوں نہ ہو, ماں باپ بچھڑے ہوئے اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کو ملے, دل پر کیا بیت رہی ہوگی. میری ماں وہی جو مجھے خشکیوں میں پالا کرتی, تریوں میں پالا کرتی, میرا باپ وہی جو خون پسینے کی کمائی سے مجھے کھلایا تھا, آج آ گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ جو جذباتی منظر ہے اس کو ختم کر کے اب اعلان کر دو کہ تمہاری ماں آئی ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے, تمہارا باپ آیا ہے, تمہارا چچا آیا ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے, میں نے فیصلہ تمہارے حوالے کر دیا ہے, میں اپنے غلامی سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں. تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے, بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے, اس وقت اپنے غلام کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا, لیکن تمہاری ماں کا درد دیکھا نہیں جا رہا, میں آزاد کر دوں گا بغیر کسی فدیہ کے, تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس جا سکتا ہے. اتنا حضور کا فرمان. آزاد کر دینا مکہ میں آسان نہیں تھا. بیٹے یاد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تب جانتے ہو وہ کمال کا بیٹا ہے زید بن حارثہ,
उसी वक्त अपनी माँ को देखते हैं, बाप को देखते हैं, चचा को देखते हैं, और उसके बाद मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए जमा थे। मुखातिब होकर के कहते हैं, ऐ सारे मक्का वालों, गवाह हो जाओ, मैं अपनी जिंदगी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए वक्फ कर दिया है। मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी है। न मुझे यमन जाना है, न मुझे बनु कल्ब जाना है। माँ और बाप देखते रह गए। बाप ने पूछा, ज़ैद आजाद किया गया है और आजादी की जिंदगी को छोड़कर तू गुलामी की जिंदगी को कबूल कर रहा है। ज़ैद बिन हारिसा ने उस वक्त तारीखी जुमला कहा था, कहा, बाबा आपने जितनी शफकत की होगी या 1000 माँ बाप मिलकर अपने बेटों पर जितनी शफकत नहीं किए होंगे, उससे ज्यादा शफकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है। मैं 1000 आजादियों को कुर्बान करता हूं इस एक गुलामी पर। मेरे लिए जिंदगी भर ये गुलामी काफी है। इतना कहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाहों को फैला दिया, सीने से लगाया और ज़ैद बिन हारिसा को लेकर खाने काबा के पास आए। मेरे अजीजों, उनका हाल भी ऐसा है कि अगर कोई टूट कर चाहता है तो ये नहीं है कि तू चाह रहा है, बल्कि उनका हाल ये है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा को पकड़ते हैं, खाने काबा के पास ले आते हैं। हुजूम जमा था, मक्का वाले सब खड़े थे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके कहते हैं, ऐ मक्का वालों सुन लो, आज से ज़ैद को मैंने आजाद किया है, और सिर्फ आजाद नहीं, आज से ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस हूं। ये मेरा बेटा है। हुजूर ने तन्हा एक ही सहाबी के लिए कहा, ये मेरा बेटा है। और उसके बाद ज़ैद बिन हारिसा को लोग जो मक्का में पुकारते थे, ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे। मोहम्मद का बेटा ज़ैद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा होने का शरफ पाया है। मेरे अजीजों, ये जिन्होंने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का एक बार मजा चख लिया तो वो फिर यूं ही कहता है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर पाक की गली में जो एक बार मजा ले ले, वो फिर दुनिया की ठोकरें नहीं खाता।